16 سال کی عمر میں آپ کا پہلا بچہ پیدا کیا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے پیٹ میں پلنے والا دوسرا بچہ کسی اور کا ہے؟ سرتاشا اپنے کہتار پہ لگا الزام برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ المیر شاہ کو یقین تھا اس کی محبوب بیوی اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے بچے کو کوکھ میں پال رہی ہے۔ اس بچے کو مار کر مجھے سکون ملے گا، چاہے یہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم میں گئی۔ المیر نے باتھ ٹب میں پھینک کر پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ اس کے وجود پہ درندگی دکھانے لگا۔ وہ بے جان سی ہونے لگی۔ باتھ ٹب کا سارا پانی لال ہو چکا تھا۔ المیر کی سانس رکی۔ پانی میں تیرتے لوتھڑے۔ بارش بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ اس وقت سرتاشا مسلسل سڑک پہ بھاگتی جا رہی تھی اور کچھ کھنڈے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں تھک چکی تھیں۔ اچانک سے سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پہ پڑی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے ایک آدمی نکلا چلتے ہوئے، سیدھا اس کے پاس آیا۔ سرتاشا اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ سارے کھنڈے وہاں سے چلے گئے۔ سرتاشا اس کے سینے سے یوں چپکی ہوئی تھی جیسے وہ آخری پناہ گاہ ہو۔ المیر چھوٹی سی لڑکی کو خود سے الگ کرتا ہوا کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ المیر نے محبت اور نرمی سے اسے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر المیر کی طرف دیکھا جو پریشانی کے عالم میں اسے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، وہ لوگ واپس جا چکے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ المیر نے فوراً ہی اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پہ رکھا۔ جلدی چلو، گاڑی میں بیٹھو جا کے۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ خود بھی کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دیکھا وہ مکمل طور پہ کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ یہ لو شال اوڑھ لو۔ اس نے پیچھے سے شال اٹھا کے دی۔ اتنی رات کو کہاں نکلی ہوئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے اس لڑکی سے پوچھنے لگا۔ وہ میں اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی، بابا مجھے لینے نہیں آئے تھے تو میں نے سوچا میں خود چلی جاتی ہوں۔ اتنی رات کو کون سی اکیڈمی ہوتی ہے؟ تمہارے بابا اتنے بے ہوش ہیں؟ انہیں ہوش نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو بھی لینا ہے اکیڈمی سے؟ کہاں پہ گھر ہے تمہارا؟ وہ اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی اور وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی رات کو ویسے کون پاگل لڑکی باہر نکلتی ہے، وہ بھی ایسے خراب موسم میں؟ وہ بس مجھے گھر جانا تھا، اس وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں اسے بتائے جا رہی تھی اور اس کی بار بار نگاہیں اس کے بھیگے ہوئے وجود کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنی نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، گاڑی جس پتے پہ رکی وہ حیرت سے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ تم اس گھر میں رہتی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں جی، میں اس گھر میں ہی رہتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا باہر کی طرف لے آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بازو چھوڑے میرا، چلی جاؤں گی۔ اب گھر تم کیا چلی جاؤ گی؟ جا کے بتاؤں تو صحیح نا سب کو کہ اتنی رات کو آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کا ذرا خیال نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کے بازو سے پکڑے حویلی میں داخل ہوا، سامنے لاؤنج میں سب پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے جا کے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ ملائکہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلائے جا رہی تھی۔ میری جان کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ ہے مما کی جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلا رہی تھی، پر روتے ہوئے کہنے لگی، مما آپ کو پتہ ہے میں کتنی دیر بابا کا انتظار کرتی رہی، وہ مجھے لینے بھی نہیں آئے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ المیر کی طرف دیکھنے لگی۔
المیر بیٹا یہ کہاں ملی تمہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں آنٹی، آپ کو تو پتہ ہے اتنی رات کو آفس سے واپس آیا تو سڑک پہ چلتی جا رہی تھی، پیچھے کچھ کھنڈے لگے ہوئے تھے، وہ تو شکر کرے میں وقت پہ پہنچ گیا اور میں نے بچا دیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس وقت قاسم صاحب بھی نرمی سے کہنے لگے، بہت شکریہ بیٹا، میری بیٹی کی جان بچانے کے لیے۔ وہ اس کے بابا کے دوست تھے، لیکن یہ ان کی بیٹی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس وجہ سے اسے تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ بیٹا ڈنر کر کے جانا، ریڈی ہے؟ نہیں انکل، کافی لیٹ ہو چکی ہے پہلے ہی، اس وجہ سے میں چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ انہوں نے دوبارہ سے پکارا، نہیں، وہ چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے جا کے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں کتنی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی، مگر آپ مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولنے لگی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، بس بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بارش آہستہ ہوگی تو میں تمہیں لینے چلا جاؤں گا، لیکن جب میں نے اکیڈمی کال کی تو مجھے پتہ چلا تم تو وہاں سے نکل چکی ہو۔ پتہ ہے میں خود کتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم چکے تھے۔ چلو شاباش، چینج کرو، یہ کہتے ہوئے انہوں نے روم کی طرف بھیج دیا۔ نیہا غصے میں آئی، کہنے لگی، اب لوگوں کو اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے جتنی بچی آپ لوگوں نے اسے سمجھا ہوا ہے۔ نیہا کی بات سن کے ملائکہ بیگم کہنے لگی، نیہا بیٹا کیوں اس کے ساتھ ایسے کرتی ہو؟ وہ معصوم سی بچی ہے، جیسے ہم تمہارے ماما بابا ہیں بالکل ایسے ہی اس کے بھی ہیں۔ بس کر دیں، کب آپ یہ حقیقت کو تسلیم کریں گی کہ آپ اس کے ماں باپ نہیں، آپ لوگ سوتیلے ہیں، وہ آپ لوگوں کی سوتیلی بیٹی ہے، سگی بیٹی تو میں ہوں نا، مجھے ایسے محبت دیں۔ وہ میرے حصے کی محبت چھیننے آ گئی، یہ کہتے ہوئے نیہا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ لیمپ کے بٹن پہ ہاتھ رکھے کبھی آن کر رہا تھا کبھی آف کر رہا تھا، مسلسل آنکھوں کے سامنے سرتاشا کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کس قدر وہ حسین لڑکی تھی جو میرے حواسوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ جلدی سے وہ کمرے سے باہر نکلا، اپنے بابا جان کے کمرے کی طرف گیا۔ بابا جان، آپ کے دوست کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی سرتاشا کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ خود کو دیکھو، اتنے بڑے ہٹے کٹے جوان مرد ہو، تم نے اس بچی کے ساتھ شادی کرنی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ غصے میں بولے، بابا جان مجھے وہ پسند آ چکی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے علاوہ میں نے کسی اور کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ اس کی بات سن کے عرفان صاحب کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ اپنی بیٹے کی فرمائش سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ دیکھو بیٹا، بالکل بھی میں اس معصوم سی بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اسے تمہاری زندگی میں شامل کر کے۔ بابا پلیز، ان کے گھٹنوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ آج وہ کتنے سالوں بعد یوں بچوں کی طرح ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا، اپنی کوئی فرمائش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے ایسا ممکن نہیں، وہ کبھی بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ مگر اس کی بات اس کے بابا جان رشتہ لے گئے، مگر وہی جواب ملا جس کی انہوں نے توقع کی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے، مگر اس کے باوجود بھی عمروں کا بہت زیادہ فرق تھا، جس کی وجہ سے
وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور المیر نے تو دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ شادی کرے گا تو زرتاشا سے ہی کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ بہت خوبصورت سا وہ لان میں داخل ہوا جہاں پہ پارٹی کا مکمل طور پہ بندوبست کیا گیا تھا۔ قاسم صاحب کے گھر میں آج پہلی دفعہ وہ پارٹی پہ آیا تھا۔ وجہ صرف زرتاشا تھی، زرتاشا کو دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ کبھی بھی وہ بزنس پارٹی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، جتنا بھی اس کے بابا بولتے تھے۔ چاہے تو اس کی نگاہیں ارد گرد اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ سب لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ نیہا کی نظر المیر پہ پڑی، مسکراتے ہوئے المیر کے پاس آ گئی۔ ہائے، کیسے ہو؟ وہ بھی باقی سے پوچھنے لگی۔ پہلے بھی اس کی ایک دو دفعہ ملاقات ہو چکی تھی، مگر وہ کبھی اتنا فری نہیں ہوا جتنا آج نیہا اس کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب نیہا نے اس کا بازو پکڑا، اس نے خونخوار نگاہوں سے نیہا کی طرف دیکھا، فوراً سے اپنا بازو چھڑاتا ہوا آگے کی طرف جانے لگا۔ سامنے سے آتے ہوئے ویٹر کے ساتھ اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی، اس کے سارے کپڑوں پہ جوس گر گیا۔ وہ معافی مانگنے لگا، وہ نرمی سے کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، میں صاف کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک ملازم سے پوچھا تو اس نے واش روم کے بارے میں بتا دیا۔ وہ صاف کرنے کے بعد جیسے ہی واپس آ رہا تھا، اسے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کمرے کو دیکھنے لگا، اسے حیرت ہوئی تھی، سب لوگ تو باہر پارٹی میں تھے، تو روم میں کون تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے فرش پہ زرتاشا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ زرتاشا کو دیکھتے ہی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں جیسے ہی زرتاشا کا نام پکارا، اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو آنسوؤں سے تر تھی سوجی ہوئی تھی، گالوں پہ آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سب ڈانٹتے ہیں، میں کسی کی بھی لاڈلی نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ زرتاشا کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کس نے بولا ہے تم سے کوئی بات نہیں کرتا؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں نا۔ زرتاشا کہنے لگی، آپ تو میرے ساتھ ہوتے ہی نہیں نا، میرے فیملی والے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ نیہا آپی بھی مجھے اتنا ڈانٹتی ہیں، مارتی بھی ہیں، انہوں نے آج بھی مجھے بولا ہے تم پارٹی میں باہر نہیں آؤ گی، جبکہ میرا اتنا دل کر رہا تھا باہر آنے کو۔ اس دن آپ نے میری جان بچائی تھی تو آپ سے مجھے ملنا تھا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں بہت محبت دوں گا۔ المیر کی باتیں سن کے وہ کہنے لگی، سچ میں آپ مجھے محبت دیں گے؟ اس کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہوا جیسے محبت کی بہت زیادہ بھوکی ہو۔ تبھی بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولنے لگی تھی، ہاں کیوں نہیں، لیکن ماما بابا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ آپ ماما بابا کو بولو نا کہ آپ کو المیر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بچوں کی طرح کہنے لگا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر آپ مجھے بہت ساری محبت دیں گے نا، مجھے چاکلیٹس بھی لے کے دیں گے، کینڈیز بھی، بہت سارا مجھے پیار بھی کریں گے، اتنا سارا۔ وہ بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بالکل، اتنا سارا۔ وہ 16 سال کی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور نیہا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی، خونخوار نگاہوں سے زرتاشا کی طرف دیکھنے لگی۔ المیر، باہر سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
چلو سرتاشا کو لے کے باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سرتاشا کو اٹھایا۔ چلو جلدی ریڈی ہو جاؤ، میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ نیہا تم جا سکتی ہو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم اس کے ساتھ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں اسے باہر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نیہا کو روم سے باہر بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرتاشا ریڈی ہو کے آ گئی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سادگی سے اس نے بالوں کو پونی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس آ گئی۔ چلے باہر؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لیکن آپ کی آنکھیں تو اتنی لال ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ کیوں روتی رہی ہو؟ اسے پوچھنے لگا۔ آپ نے بولا ہے نا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر مجھے نہیں واپس آنے دیں گے، بس پھر میں کبھی نہیں رہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ باہر آنے کے بعد اس نے تمام کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں یہاں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم صاحب، ملائکہ بیگم، عرفان صاحب سب حیران ہو گئے تھے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں قاسم صاحب کی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ سرتاشا کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ سرتاشا اس کے پہلو میں نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ملائکہ بیگم بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قاسم صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سرتاشا اس سے محبت کرتی ہے؟ ملائکہ بیگم نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ان کی بات سن کے سب تالیاں بجانے لگے۔ اور وہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسے تو آپ کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ سب لوگوں نے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا ان دونوں کے درمیان عمروں کا کتنا زیادہ فرق ہے۔ وہ شاید اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتے تھے، تبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجبوری میں اس رشتے کے لیے حامی بھر دی گئی، مگر سرتاشا کے ماما بابا یہ شرط رکھنے لگے کہ وہ آگے اسٹڈی بھی کرے گی، پڑھے گی، اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا جائے گا۔ وہ ہر طرح کی حامی بھر چکا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ وہ دلہن بنی المیر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ المیر بنا پلک چھپکے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے تو مجھے بولا تھا آپ مجھے چاکلیٹس بھی لے کے دیں گے، آئس کریم بھی کھلانے لے جائیں گے، تو آپ بس ایسے دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ میں کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹکاتا ہوا بولا، مگر وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی۔ کیا کھانے کا جی چاہ رہا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، بہت شدت سے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا شاید وہ بہت بڑا بہیو کر گیا۔ اب ڈر رہی تھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسے گندے کام کرنے کے لیے تو میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ ایسے ہی محبت دینی تھی؟ یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہی میاں بیوی کے درمیان ہونے والی محبت ہوتی ہے، یہ کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی پشت پہ حرکت کر رہی تھی۔ چلا جاؤ، چینج کر کے آؤ، کافی رات ہو گئی ہے، ہمیں سونا چاہیے، بہت زیادہ تھک گئی ہوگی۔ ان سب کے تو اس کے دل میں جذبات کے سمندر امٹ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ معصوم تھی، وہ جانتا تھا، ابھی اس کی معصومیت چھیننا نہیں چاہتا تھا۔
وہ مکمل طور پہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، وہ ایک جنونی انداز میں، وہ ابھی بھی جنون اس پہ لٹانا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک شوق رنگ کی نائٹی پہنے باہر آئی جس کا گلا بہت گہرا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ بات تو المیر کو بہت عجیب لگی۔ سرتاشا اپنے لیے خود مصیبت مول لے کے آئی، خود اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ کس نے بولا ہے کہ یہ ڈریس پہننا؟ وہ غصے میں کہنے لگا، وہ یہ مما نے مجھے دی تھی، مما نے بولا تھا کہ شوہر کے سامنے یہی پہن کے جانا۔ اب کی بار وہ پریشان ہو کے بولی تھی، توبہ، تمہاری ماں نے لگتا ہے پوری طرح تمہیں بچوں کی ماں بنانے کے بارے میں سوچ کر بھیجا ہے۔ وہ ہنس پڑا تھا، اسے نگاہیں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک دم سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اس کی کمر کو جکڑ کے مکمل طور پہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کے وجود میں دھستی چلی جا رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اتنے شدید ہاتھ لگائے جا رہے ہیں، اتنی شدت سے کیوں مجھے چھوئے جا رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا، اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، وہ خود بھی گھبراتے ہوئے بولی۔ اب کی بار اس سے بہت زیادہ شرم آنے لگی۔ مجھے بھی آئی ہوئی ہے، یہ کہتا ہوا لاکہ اسے بیڈ پہ لٹایا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ تو سکون کی نیند سو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں کبھی سرتاشا کے لبوں پہ جاتی، کبھی اس کی پیشانی پہ۔ دل کرتا تھا اپنی تمام تر حدیں پار کر دے۔ سرتاشا کیسے المیر کی ہو سکتی ہے؟ میں اسے المیر کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود المیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں المیر کو کبھی بھی اس لڑکی کا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے اپنا ہاتھ شیشے پہ مارا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اسے تکلیف کا احساس ہوا، اپنی آنکھیں بند کر کے آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں تمہیں کبھی سرتاشا کا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ سرتاشا کبھی تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو چوم رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا بہت شدت سے چوما، تو وہ آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگی جس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی وہ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے گدگدی کا احساس ہو رہا تھا، ہنسنے لگی تھی۔ ایسا نہیں کریں پلیز، وہ گھبراتے ہوئے بولی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کیا۔ ایسا نہیں کروں تو پھر کیسا کروں میری جان؟ ابھی تمہیں بہت زیادہ محبت دینی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے وجود میں سمرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، الگ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ مکمل طور پہ شوہر بہک جائے اور کوئی گستاخی ہی نہ کرتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ صبح فریش ہو کے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگا رہا تھا۔ انکل کہاں ہیں؟ اس نے فوراً سے اس کے بابا جان کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے انکل جان تو آفس چلے گئے ہیں، کیونکہ انہیں تو اپنے کام بہت دلچسپی سے کرنے ہوتے ہیں، گھر میں بالکل نہیں ٹکتے۔ آپ نے پہلے میرے لیے ناشتہ بنایا، وہ محبت بھرے انداز میں بولی تھی۔ اور کیا اپنے لیے بنایا؟ اب بولا تھا نا گھر لے آؤں گا تو بہت محبت دوں گا، تو اب اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بھی تو تمہیں کروانا ہے نا، یہ کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھی آپ کو کرواؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم کروا سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اسے نوالے بنا بنا کے کھلانے لگی اور وہ ہنستے ہوئے کھائے جا رہا تھا۔ وہ ساختہ ہی اٹھ کے اپنے لب اس کی گال پہ رکھ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے
آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے، بالکل اینجل ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ میں اینجل ہوں، مجھے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں سچی بول رہی ہوں۔ وہ معصوم سی لڑکی اس وقت سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب عجیب خواہشات پیدا ہو رہی تھی۔ ایسی خواہشات وہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دم سے اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا اپنی گود میں بٹھا گیا، اور وہ بھی اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ اس نے فوراً سے فرمائش کی۔ کیوں کھانے جانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیونکہ میرا دل کر رہا ہے نا بہت زیادہ آئس کریم کھانے کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ لیکن میرا تمہیں کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ کھا لیں آپ مجھے اگر کھا سکتے ہیں۔ اوہ تم مجھے اجازت دے رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں بالکل۔ وہ معصوم سی لڑکی بھلا کہاں جانتی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے۔ ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھکتا ہوا خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی والا گلاس اپنے لبوں سے لگا چکی تھی۔ آنکھوں میں خوف سا آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ عام ہوتا ہے، اسے ہی تو محبت کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ وہ شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ وہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا جب بھی اس کی طرف دیکھتی۔ عجیب سی اسے حیرت ہوتی۔ اس نے کالج جانا سٹارٹ کر دیا تھا، وہی اسے کالج سے پک کرتا تھا۔ اس کی دوستیں کالج میں اکثر ہی اسے المیر کے نام سے چھیڑنے لگتی تھیں۔ وہ شرما کے نگاہیں جھکا جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ المیر کمرے میں داخل ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی اسے دیکھ کے۔ آپ نے نشہ کیا ہوا ہے کیا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ المیر سے کبھی بھی ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ نشہ بھی کر سکتا ہے۔ آنکھوں میں خماری لیے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ سرتاشا، میں نے تمہارا نشہ کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی اور اپنے درمیان کے پردے ہٹانے لگا۔ پلیز نہیں کریں، میں اسٹڈی کر رہی ہوں، پلیز مجھے پڑھنا ہے، کل میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس وقت مجھے میرا حق چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولنے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت اس کے ہاتھ اس کے کپڑوں کی طرف تھے۔ وہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت بعد وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوا، وہ بے جان سی حالت میں بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، مسلسل چھت کو گھوڑے جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ المیر جس کی ابھی آنکھ لگی تھی ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ کیا کر چکا ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ پر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، بالکل اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ گہری گہری سانس لینے لگی، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، سوری میری جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ آپ یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب تو باہر ایسا نہیں کریں گے،
اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولنے لگی، ٹھیک ہے، بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا، پریشان مت ہو۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا، محبت سے سمجھا رہا تھا، کتنے شوق سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، مگر آج اسے وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا تھا۔ یہ چیزیں اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، میری جان، رونا بند کرو، پلیز رونا بند کرو، تمہارا رونا برداشت نہیں ہو رہا، دوبارہ نہیں میں ایسا کچھ بھی کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتی ہوئی بس روئے جا رہی تھی۔ پلیز میری جان، رونا بند کرو نا، یہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پہ اپنے سینے میں بھینچے جا رہا تھا، خود میں چھپائے جا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی سسکتی اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ ہلکا ہلکا اسے بخار تھا، اب اسے بہت بخار ہونے لگا۔ وہ رات بھر اسے باہوں میں لیٹا، محبت سے اسے چومتا رہا، جیسے اپنے اندر کی لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اسے معافی مانگ رہا ہو۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں کے حصار میں یوں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے اوپر چادر ٹھیک کرتا ہوا، اس کی پیشانی کو چومتا ہوا فریش ہوا۔ اس کے بعد اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا۔ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، فریش لگ رہی تھی، بال بھی اس کے بھیگے ہوئے تھے، مگر کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، چلو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں۔ نہیں، میں کر لوں گی، یہ کہتے ہوئے وہ ناشتہ پکڑنے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ناراض نہیں ہوں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، مگر وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اسے پکڑ کے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں ایسا ناراض نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ کروائے مجھے ناشتہ، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت ڈسٹرب لگ رہی ہے، تبھی سونے کا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ اٹھنے لگا۔ ایک دم سے اس کا بازو پکڑ گئی۔ کیوں؟ اب کیوں جانے لگے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ کے اس کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ ابھی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ میری جان، ان سب چیزوں کو نارمل اور یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میری گڑیا کو آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب دوبارہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، دوبارہ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ پورا دن اس کے پاس لیٹا رہا، کبھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی، کبھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ اتنی زیادہ میچور نہیں تھی کہ اسے سمجھ پاتی۔ اسے خود بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مگر کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ لاؤنج میں آیا تو سامنے اس کے بابا جان کے ساتھ باتیں کیے ہنسے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے کون سی ایسی بات بتا رہے تھے کہ وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ واہ بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی ہو؟ وہ مسکراتا ہوا بولا، ہاں جی، آپ نے تو آنے میں اتنی دیر کر دی تھی، تو بابا جان نے اتنی اچھی باتیں مجھے بتائی، مجھے نہیں پتا تھا بابا جان اتنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتائے جا رہی تھی۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے بابا جان کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے تو کبھی نہیں بابا جان نے اچھی باتیں کی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہوا بولا، تم اس قابل ہو؟ میں تو صرف اپنی بیٹی سے کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ کافی دن باتیں کرنے کے بعد واپس اس کمرے میں آ گئی تھی۔ آج اس کی رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ بوسہ دے چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنے کو اسٹڈی کو وہ زیادہ ٹائم دے رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ آپ نیہا سے محبت کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے نہ جانے یہ سوال کیوں کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا ہے آپ نیہا سے محبت کرتے ہیں؟ پاگل ہو؟ میں نیہا سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس ویسے ہی مجھے ایسے لگا تھا کہ شاید آپ اسے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ لے گئی۔ بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ بات تو وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر کیوں الجھی ہوئی لگ رہی تھی اس بات کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ دن گزرنے لگے۔ آج رات اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ سو رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح محبت نہیں دکھا رہی تھی، حالانکہ وہ اپنی پوری کوشش کرتا تھا، اپنا جنون لٹاتا تھا، اپنی محبت، اپنی شدتیں، سب کچھ اس پہ لٹائے جا رہا تھا، مگر وہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ پہلے پہل وہ بہت خوش ہوتی تھی، وہ جب اس سے محبت کرتا تھا، پیار سے بات کرتا تھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، اچانک سے اسے ایک فائل ملی۔ وہ فائل دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کی پریگننسی رپورٹس تھیں، اور یہ بات اس نے چھپائی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنی بڑی بات کو بھلا کیسے چھپا سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں تھا، کتنی بڑی بات ہو اور اسے چھپائی جائے۔ اس نے تو خوش ہو کے بتانا تھا، پھر اس نے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ٹھیک ہے میری جان، چھپاتی ہو تو کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے منہ سے اگلوا کے رہوں گا۔ اس نے واپس رکھ دی، آ کے اس کے پاس سونے کے لیے لیٹا، اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میڈم کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں بات کرتی؟ کوئی میری بات بری لگی، کوئی گلا شکوہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا، مگر شاید وہ گہری نیند سو رہی تھی، اس وجہ سے اٹھی نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلے دن وہ اسی بارے میں سوچتا رہا، کیا کرے اس لڑکی کو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اتنا زیادہ بدل گئی ہے۔ کچھ تو ایسا تھا جو اسے چھپا رہی تھی، اسے بتا نہیں رہی تھی۔ وہ بیٹھتا ہوا، جب اس کے موبائل میں کچھ میسیجز آنے لگے، تبھی اس کا دروازہ کھلا۔ ایک کولیگ آیا۔ سر، یہ آپ کے لیے کوئی فائل دے کے گیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو پکڑا دوں۔ کون دے کے گیا ہے؟ پتہ نہیں سر، کوئی آدمی تھا، پکڑا کے گیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اسے فائل دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی فائل کھول کے دیکھی، وہ میسیجز، فائل، یہ سب کچھ دیکھ کے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی جسے اس نے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ رات کا وقت تھا،
وہ صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آپ آ گئے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی تو وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر تمہیں میں نہیں پسند تھا، میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو صرف محبت کی طرف تمہاری جگہ حاصل کرنا چاہتی تھی، میری زندگی میں آ کے میری زندگی کیوں برباد کی؟ اب تم کسی اور کا بچہ میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بچے کو دنیا میں آنے دوں گا؟ کبھی نہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یہ کہتا ہوا اس کے بازو سے پکڑتا ہوا نیچے زمین پہ پھینک چکا تھا۔ وہ چلائی تھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اس بچے کو میرے سر پہ تھوپ دو گی؟ کبھی نہیں، اسے تو میں اس دنیا میں ہی نہیں آنے دوں گا۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز۔ ایک دم سے وہاں سے بھاگتے ہوئے خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی۔ اب اس کا صحیح معنوں میں رنگ اڑا تھا۔ اتنے غصے میں اس کی آواز سن کے وہ چلائے جا رہا تھا، پر رونے لگی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کیا بولا؟ دروازہ کھولو، میں تم سے حساب برابر کرتا ہوں۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح ابھی بھی وہی بات کر رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس نے دھکا لگایا تو دروازہ کھلا۔ وہ پیچھے باتھ ٹب میں جا گری۔ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ ایک ہی ضد لگائے جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرانے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز اب آہستہ آہستہ تھمنے لگی تھی۔ وہ بار بار ٹب کو آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اس کے بے جان سے وجود کو باتھ ٹب میں پڑا ہوا دیکھ کے وہ فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس وقت اچانک سے وہ پاگل سا جنونی ہو گیا، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نظر بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جلدی سے اسے لے کے ہسپتال پہنچا، مگر اس کی کنڈیشن بہت بری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس کے ماں باپ کو کال کرنے کے بعد وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ملائکہ بیگم اور قاسم صاحب ہسپتال آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر وہ گویا پاگل ہونے لگے۔ بے شک وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی، مگر جس قدر وہ محبت کرتے تھے اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ بھی انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کی جان بچانا کافی مشکل ہے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، وہ بہت نازک کنڈیشن سے گزر رہی ہیں۔ اگر تم میرے بلانے پہ آ ہی گئے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیوں؟ تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے نیہا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس وقت اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس وجہ سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا اس لڑکی کے لیے۔ بہت افسوس ہے جس لڑکی کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ اب وہ لڑکی، یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی، تمہیں پتہ ہے الزام لگایا، وہ تصاویر جھوٹی تھی، وہ رپورٹس جھوٹی تھی جس میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولنے لگی، اور یہ لمحہ تھا جب قاسم صاحب بھی اس کی بات سن چکے تھے۔
وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پاس آئے۔ سردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کتنی منتیں کر کے تم نے اس کا رشتہ ہم سے مانگا، کتنا تم نے ہمیں ذلیل کیا، اس کے معصوم کے دل میں محبت ڈال کے اب اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ آئے ہو۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی، یہ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ محبت سے رہو گے، محبت سے پیش آؤ گے، لیکن تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس وقت شرم سے زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا، نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کن نگاہوں سے اس کا سامنا کرے۔ کتنی منتیں کی تھی، کتنا اسے بتایا تھا، دلاسا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہوگا، محبت دے گا، مگر آج برباد کر چکا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا، بے جان سا اس کا وجود پڑا ہوا تھا۔ دھیرے سے وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے قدموں میں سر رکھ لیا۔ اس وقت اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو، ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ نرمی سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے لب اس کے پاؤں پہ رکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے کتنے آنسو اس کے شیو میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ شاید اس کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس قدر وہ اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ سے دور ہو گیا، ایک تکلیف اور اذیت جس کے دل کو گھیرے جا رہی تھی۔ اس نے صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنے بچے کی بھی جان لی تھی۔ یہ چیز اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پلیز چلے جاؤ۔ ملائکہ بیگم کی آواز سن کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی کے پاس نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کے انہوں نے اٹھا دیا۔ ایک ہفتے بعد اسے چھٹی مل چکی تھی، مگر اس کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ اٹھتی تھی، بس اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ اسے اندر سے تکلیف کھائے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کے دہانے پہ کھڑی ہو۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملائکہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، لا کر اس کے پاس کھانا رکھ دیا۔ میری بیٹی میرے پاس آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کھانا کھلاتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تو وہ روتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ماما میں کتنی بری ہوں نا، پہلے ماما بابا مجھے چھوڑ گئے، اب میں نے اتنی اذیت تکلیف سے گزری ہوں، اس کے باوجود زندہ ہوں، یہ کہتے ہوئے ان کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ نہیں میری گڑیا، میں ہوں نا ماما، ایسے کیوں کر رہی ہو، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے چکی تھی۔ مما مجھے مر جانا چاہیے، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا بچہ کھویا، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنے خواب اس کے لیے سجائے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مجھے لے گئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری تمام تر خواہشات پوری کریں گے، محبت دیں گے، رات کو مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں گے، گھمانے پھرانے لے جائیں گے، لیکن مما انہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پہ، اتنی تکلیف کون دیتا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، میری جان پریشان مت ہو، بالکل بھی نہیں روتے۔ آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے لگی۔ لیکن مما دیکھے میں نے اپنی اولاد کو کھویا ہے، وہ بولے جا رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، ملائکہ بیگم نے مڑ کے دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا، بکھری ہوئی حالت میں تھا، پیشانی پہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ چلے جائیں یہاں سے،
وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا